توجہ فرمایا آپ نے. لیکن اصلی امامت کیا ہے؟ اصلی امامت اپنی جگہ پر ہے. کیا ہے امامت؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وقت کم ہے، عزیزان گرامی، باتیں عرض کرنا ہے دو تین ضروری، خاص طور آپ جوانوں کی خدمت میں، اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ صاحبان علم ہے، صاحبان فہم ہے. بس اتنا ہی عرض کروں گا. چنانچہ پریشانی یہ ہے، دیکھیے میں نے عرض کیا نا کلاس بدلتا ہے، ہمارے ہاں پریشانی ہے، بہرحال پریشانی ہے، مجھے معاف کیجئے گا. ابھی ہم بات نہیں بھی کر پاتے ہیں تو لڑنے والا لڑنے ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا کیوں کہا. ارے پہلے سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی بات آپ کے پاس ہے، آپ ہی کو ہو، آپ ہم کو علم دے دیجئے، آپ کا بھی سنیں گے. اگر آپ ہی کا صحیح ہوگا ہم مان لیں گے. آپ بھی ریسرچ کیجئے، ہم بھی ریسرچ کریں گے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب پریشانی یہ ہے، جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، امامت کی رفعت بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کا منصب بیان کرتے ہیں، جب ہم امامت کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو دنیا والے کہتے ہیں دیکھو علی کو رسول سے آگے بڑھا دیا، کافر ہو گئے، بڑھا دیا رسول کا رسول سے آگے. معاف کیجئے، ہم نے علی کو رسول سے آگے نہیں بڑھایا، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے. آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے. متوجہ رہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں علی کو آگے بڑھایا؟ ورنہ میرا سوال عالم اسلام سے ہے، ملت اسلامیہ سے میرا ایک سوال، جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، یہ بتاؤ ہمارے رسول امام ہیں کہ نہیں؟ بتائیے. عالم اسلام سے میرا سوال ہے، یہ بتاؤ ہمارے رسول امام ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے گا کہ ہمارے رسول امام نہیں ہیں تو ادھر ابراہیم والا آئے گا، کہے گا آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے نبی کے پاس صرف نبوت ہے، رسالت ہے، محبت ہے، مگر ہمارا نبی ابراہیم نبوت والا، رسالت والا. قرآن آواز دے رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. آپ بتائیے جب ابراہیم کے پاس امامت ہو، عالم اسلام کو دعوت دے رہا ہوں، جب ہم امامت کی بحث کر رہے ہیں سنیے. پریشانی یہ ہے کہ سن نہیں پا رہے ہیں، آپ بھی تو کبھی غور نہیں کرتے، آپ بھی بس محدود رہتے ہیں. جب ہم امامت کی بحث کرتے ہیں، مراد علی نہیں، مراد امامت ہے. تو ہمارے نبی امام ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو امامت ملی. قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا. تو یہ امامت کا بچپنا ہے، یہ امامت گٹھنیوں چل رہی ہے کہ ابراہیم صرف لوگوں کے امام، مگر جب امامت میں جوانی آ گئی، جب امامت میں شباب آ گیا، ہمارے نبی کے پاس امامت آ گئی، اللہ نے آواز دی میرے حبیب وہ خلیل تھے جو صرف لوگوں کے امام، تم حبیب ہو، میں رب العالمین، جہاں جہاں میں رب ہوں تم رحمت للعالمین ہو. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. امام الاولین و امام الاخرین ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولی امام، اصلی امام ہے ہمارے نبی سرکار ختمی مرتبہ. اچھا اگر یہ اول امام ہیں، پہلے امام کون ہے بھائی؟ پہلے امام امام الاولین سرکار ختمی مرتبہ. مگر آپ کیوں پڑھاتے ہیں دینیات میں پہلے امام حضرت علی؟ بھائی جواب دیجئے لوگوں کو، آپ واضح کیجئے اپنا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دینیات میں کہتے ہیں کہ نہیں پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن. مگر میں کہتا ہوں اول امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دینیات میں بچوں کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں غدیر تک کوئی اختلاف نہ تھا، لہذا غدیر کے بعد پہلا امام. غدیر کے بعد یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، غدیر کے بعد، نبی کے بعد، اصلی امامت کے بعد. متوجہ رہیے. تو امامت ہے کیا؟ امامت کا کام کیا ہے؟ صرف چند مسئلے بتانا، 4 مسئلے بتانا، 4 کتابوں کی آیتوں کی تلاوت کرنا؟ نہیں.
وہ تو نبوت کا کام ہے خبر لانا، وہ رسالت کا کام ہے خبر پہنچانا. اگر یہ کہیں گے آپ امامت کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، میں بھی تو تبلیغ کرتا ہوں، تو کیا میں امام ہوں؟ کیا دوسرے امام ہیں؟ چنانچہ جیسے ہی جناب ابراہیم کو، توجہ سنیے گا، جیسے ہی جناب ابراہیم کو اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے، بس اتنا ہی کہا، ابراہیم تڑپنے لگے. کیوں؟ جب رزلٹ خاموش ہوتا ہے نا، مثلا ابھی اگر کسی بچے نے امتحان دیا نا، اس کے بعد اگر اس سے کہا جائے گا تم پاس ہو، وہ تڑپتا رہتا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ کون سا ڈویژن، کون سی ڈگری، کئی نمبر، 50% ہے کہ 60 پر ہے کہ نہیں، فطرت ہے کہ نہیں. چنانچہ جناب ابراہیم جانتے تھے امامت کیا ہے، علم نبوت سے جانتے تھے امامت وہ چشمہ ہے جو اللہ کائنات کو دیتا ہے، وہ اسی چشمے کے ذریعے سے دیتا ہے. یہ ابراہیم جانتے تھے. لہذا فوراً جیسے رزلٹ آ گیا کہا رب ارینی، پروردگار مجھے دکھا دے. کیا دکھا دے بھائی؟ ارے پروردگار مجھے دکھا دے. کیا؟ کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ نہیں کہا مجھے دکھا دے تو زندہ کرتا ہے کہ نہیں، نہیں، زندہ تو ہی کرتا ہے، غنی تو بناتا ہے، مالدار تو بناتا ہے، ہنساتا تو ہے، رلاتا تو ہے. کیف، کیسے، کس طرح تو حیات دیتا ہے. کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، 4 پرندے لے لو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ان کو مار ڈالو، ان کو کباب بنا ڈالو. ارے لکھنوی کباب نہیں بھائی، وہاں اتنی فرصت کہاں تھی. ارے ان کو کباب بنا ڈالو. 4 پرندوں کو مارا کہ نہیں، قتل کیا کہ نہیں. ثم ادعوہن، اب تم پکارو، یاتینک سیاح، حیات میں دوں گا مگر زبان امام کی ہوگی. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. وہ بلند آواز صلوات بھیجیں بر محمد. بس ٹائم تمام ہونے جا رہا ہے، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، مگر 2 جملے اور عرض کرنا ہے، اس کے لیے شاید 2 آپ کو زحمت دوں گا، ہے نا. یہ چشمہ حیات ہے، امامت چشمہ حیات ہے. یہاں سے زندگی ملتی ہے، دنیا کو زندگی ملتی ہے، سب کو زندگی ملتی ہے. توجہ سنیے گا، آپ کی ذمہ داری. لیکن جو امامت کے ماننے والے ان کو کتنی زندگی ہونی چاہیے. آپ امامت کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اب اگر دیکھنا ہے کہ ہم زندہ ہیں کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ لباس سے، امامے سے، کبا سے، بلڈنگوں سے پتہ چلے گا. کہے سے پتہ چلے گا؟ شور مچانے سے نہیں. علامہ اقبال نے کہا قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف. اگر دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھو اس کی فکر زندہ ہے کہ نہیں. قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف. متوجہ ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھنا ہے جوان زندہ ہے کہ نہیں، دیکھو فکر زندہ ہے کہ نہیں، فکر زندہ ہے کہ نہیں، فکر زندہ ہے کہ نہیں. اگر فکر زندہ ہے، جوان زندہ ہے. لہذا جوان وہ زندہ ہے جس کی فکر زمین پر نہ ہو، عرش تک ہو. شیعہ جوان کی فکر، یہ جوان کہاں تک ہونا چاہیے؟ تو عرش پر ہونا چاہیے، یہ تو بڑی منزلوں پر ہونا چاہیے. تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس شیعہ جوان کی ذمہ داری، عزادار کی ذمہ داری. آپ کے پاس چشمہ حیات ہے، آپ کے پاس حیات کا چشمہ ہے. بتائیے دنیا کی کسی قوم کے پاس علامت ہے حیات کی؟ زندگی کی علامت ہے کسی قوم کے پاس؟ کسی قوم کے پاس نہیں. پھر کس کے پاس؟ ہمارے پاس. بتائیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ توجہ سنیے گا، خاص طور میرے جوان سنیے. کیا ذمہ داری ہے عزاداری کی؟ کیا ذمہ داری ہے اس ماتم داری کی؟ سنیے، دنیا کی کسی قوم کے پاس حیات کی علامت نہیں، زندگی کی علامت نہیں، ہمارے پاس ہے. کیا علامت ہے؟ سنیے. جس ملک کا وزیر اعظم یا صدر مر جاتا ہے، یعنی ان کا سرپرست، جس کا سرپرست جس ملک کا صدر یا وزیر اعظم مر جاتا ہے، وہاں کا جھنڈا جھک جاتا ہے.
جھکتا ہے کہ نہیں؟ ارے جھنڈا جھکا دو، اس لیے کہ سرپرست مر گیا، اس لیے وزیر اعظم مر گیا، مگر جھنڈا جہاں کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک یتیم نہیں ہے، سرپرست ہے۔ ارے اب ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہ علم ہمارے ہاں کھڑا ہے، استادہ ہے کہ نہیں؟ یہ اعلان ہے دنیا والوں، ہمارے پاس حیات ہے، پردے کے میں چشمہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وال۔ دنیا والوں آؤ آؤ، تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں، ہمارے پاس چشمہ حیات ہے۔ تمہارے پاس زندگی کا چشمہ نہیں، ہمارے پاس زندگی کا چشمہ ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نہ خاص طور جوان متوجہ رہیں۔ دیکھیے جنگ میں اگر علم گر جاتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جب علم کھڑا رہتا ہے اس کا مطلب جو بھگوڑے ہیں ان کو بلاؤ۔ تو علم نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو بھگا دو، علم کا مطلب ہے بھاگنے والوں کو بلا لو۔ نہیں توجہ فرمائے، نہیں توجہ فرمائے۔ آپ کے ہاتھ میں علم ہے، آپ کو دنیا کو دینا، دعوت دینا ہے۔ تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں، ہمارے پاس زندگی ہے۔ آؤ، سنی ہو تو آؤ، شیعہ ہو تو آؤ، سکھ ہو تو آؤ، ہندو ہو تو آؤ، کوئی بھی ہو تو آؤ، آؤ آؤ، ہمارے پاس حیات ہے، تمہارے پاس نہیں۔ ارے ایسا جملہ نہ کہیے کہ آیا ہوا بھاگ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وال۔ بس عزیزان گرامی، بس دو جملے اور عزیزان گرامی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے کہا زندگی، سنیے، فرماتے ہیں مجذوب فرنگین بانداز فرنگی، مجذوب فرنگین بانداز فرنگی، مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو۔ مہدی کے تخیل، آپ تو ادب کے شہر میں رہنے والے، میں تو بے ادب ہوں بھائی، اس لیے ادب کا شہر ہے بھائی، لکھنؤ شہر ادب ہے۔ میں تو بے زبان ہوں، زبان والوں میں بول رہا ہوں، مگر بہرحال میرے لیے معراج ہے۔ سنیے، جب جرمنی کو زوال آیا، جب وہ کمزور ہو گئے، جب وہ گرنے لگے، جب وہ قہر مذلت میں جانے لگے، تو ان کے رہبر نتشے نے توجہ سنیے گا، ان سے کہا، او میرے قوم والو، تم کیوں مر رہے ہو؟ تم کیوں ذلت میں جا رہے ہو؟ سنو، جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا مہدی وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ ارے متوجہ ہیں کہ نہیں؟ قوم کو دعوت دی کس کی طرف؟ مہدی کی طرف۔ متوجہ ہیں جملہ عرض کروں؟ ارے جرمنی ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ ہے نا آخر آوے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، تو جرمنی نے نقلی مہدی بنا کر اپنے قوم کو ہدایت دی، اب جن کے پاس اصلی مہدی ہو۔ نہیں توجہ فرما، جن کے پاس اصلی مہدی وہ مردہ، وہ کمزور نہیں۔ یہ عالم کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، یہ ماتمداری کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، زندگی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ سائن بورڈ لگاتا ہے، کلینک پر سائن بورڈ لگاتا ہے کہ نہیں؟ متوجہ رہیے، سائن بورڈ لگاتا ہے کہ یہاں ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، یہاں زندگی ملتی ہے۔ کیا وہ اس کو پابندی لگاتا ہے صرف ہندو آ جائیں؟ کیا پابندی لگاتا ہے کہ صرف مسلمان آ جائیں؟ نہیں، بورڈ لگاتا ہے جو بھی حیات لینا چاہے آؤ لے لو۔ تو علم امام مہدی کا
سائن بورڈ ہے، امام مہدی آواز دے رہے ہیں، علم کے ذریعے دنیا کو بلا لو، یہاں پابندی نہیں ہے، آنے دو، سنی ہو تو بلاؤ، شیعہ ہو تو بلاؤ، ہندو ہو تو بلاؤ، سب کو حیات ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بربہم، مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے بربہم۔ بس ختم کیا۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا، ورنہ کچھ باتیں اور عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی اور اگر الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی نظر عنایت رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مگر توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ امامت حیات دیتی ہے، امامت موت نہیں دیتی ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ حضرت علی کی تلوار سے لوگ مسلمان ہو گئے، اس لیے جب ذوالفقار چلتی تھی ددم، ہزاروں ادھر گرتے تھے، ہزاروں ادھر۔ ہم بھی اس پر بھیجتے ہیں ہزاروں صلوات۔ آخری جملہ ہے نا بھائی، ابھی اگر میں ذوالفقار چلاؤں گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، مگر کیوں ہے بھائی؟ ہے ذوالفقار چلی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا موت دینے کے لیے؟ کیا موت دینے کے لیے ذوالفقار چلی ہے؟ ارے امامت کی ذوالفقار ہے، نہیں، یہ حیات کے لیے۔ پھر دنیا کو بتائیے کہ ذوالفقار موت دینے نہیں حیات دینے آئی تھی۔ بس دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، بس ختم آپ کی مزاحمت۔ کیا مطلب؟ آپ لیجئے کون سا جنگ لے لیجئے گا جہاں ذوالفقار چلی، چلیے خیبر پڑھیے، کیا پڑھیے اس میں؟ اچھا چلیے آپ جنگ خندق کو لے لیجئے، جنگ خندق ہے، سامنے عمر بن عبد ود۔ جب عمر بن عبد ود آیا مولا کے سامنے، کہا تم ابو طالب کے لال ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ارے ابو طالب سے میری دوستی تھی، لہٰذا میں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا دو گے؟ کہا جاؤ اپنے کو بچاؤ۔ مولا نے کہا اچھا آپ کو میرے بابا سے دوستی تھی، تب مجھ سے تحفہ لے لو، مجھ سے تحفہ لے لو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا امامت حیات دینے آئی ہے، امامت حیات دینے آئی ہے، موت دینے نہیں۔ تم اسلام لاؤ، ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے گی نہیں، ہے نا بھائی؟ ارے آپ بھی مشعل زندہ ہے نا۔ کہا تم اسلام لاؤ، ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے گی نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوں گا۔ کہا کیا وہ زندگی نہیں لوگے؟ جاؤ بھاگ جاؤ، میں تم کو اسی حیات خبیثہ کو بخشتا ہوں۔ نہیں توجہ فرمایا آپ نے بھائی، آخری جملہ ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ارے پہلی بار شاید ہاں اس امامباڑے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، بہرحال کم از کم اکرم الضیف، کم از کم مہمان کا احترام تو کیجئے، ایک جملہ تو سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، علی نے کیا کہا؟ کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، جو یہ کافرانہ حیات ہے میں یہی بخش دیتا ہوں۔ آپ بتائیے امامت حیات دے رہی ہے کہ چھین رہی ہے؟ حیات دے رہی، حیات دے رہی ہے، حیات دے رہی نا۔ زندگی جاویدانی میں نہیں لوں گا، کافرانہ حیات بچاؤ، جاؤ علی کچھ نہیں کہیں گے، بچاؤ۔ کہا عورتیں کیا کہیں گی؟ کہا اچھا اب نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کہا سنو، امامت حیات چھینتی نہیں، امامت حیات دیتی ہے، مگر یہ مجبوری ہے۔ آپ علی نے آواز دی، میں نے تم کو حیات دی تھی، تم نے نہیں لیا، میں نے بخش دیا تھا، تم کو نہیں بخشا، تو اب میرے لیے مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری ہے جب کوئی عضو بیکار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے اس عضو کا، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، مگر جب ڈاکٹر کو یقین ہو جاتا ہے یہ عضو پورے بدن کو مردہ بنا دے گا تو اب اس عضو کو کاٹنا پڑتا ہے، موت کے لیے نہیں، بدن کو بچانے کے لیے۔ علی نے آواز دیا مجھے سوسائٹی کو حیات دینا ہے، سماج کو حیات دینا ہے، لہذا ذوالفقار اٹھے گی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وال۔ ذوالفقار سے کسی کو قتل کرنا یہ فضیلت نہیں، یہ علی کی مجبوری ہے، یہ علی کی مجبوری ہے، یہ مولا کی مجبوری ہے، کیونکہ اب سماج کو بچانا ہے، سوسائٹی کو بچانا ہے،
معاشرے کو حیات دینا ہے. کیوں؟ کبھی کبھی معاشرہ مر جاتا ہے، سوسائٹی مر جاتی ہے، یقیناً مر جاتی ہے، سماج مر جاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں، ہر جوان اپنے پاس غور کرے. تو عزیزان گرامی یہی راز تھا. جب سماج اتنا مر چکا تھا، اتنا مر چکا تھا سماج، سوسائٹی اتنی مر چکی تھی کہ حلال کو حلال نہیں کہا جاتا تھا، حرام کو حرام نہیں کہا جاتا تھا. حسین چلے، کہا امامت حیات دیتی ہے، موت نہیں دیتی.